گلے میں لٹکائے تو اولاد مل جائے، دروازے پہ لٹکا لے تو رزق مل جائے۔ لکھا ہے کہ اگر بچے کو پہنا دو تو حافظہ مضبوط ہو جائے۔ بولتے رہیے گا، بچے کو پہنا دو تو حافظہ مضبوط ہو جائے۔ قبر میں ساتھ مردے کے رکھ دو تو فشار قبر بند ہو جائے۔ مردے کے ساتھ رکھ دو تو فشار قبر ختم ہو جائے۔ اور اگر اولاد بگڑ رہی ہو اس کے بازو پہ لکھ کے زعفران سے باندھ دو تو بگڑی ہوئی اولاد سدھر جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ سورہ ہے جس کی 178ویں آیت جناب زینب نے یزید کے دربار میں تلاوت کی۔ دیکھیے جناب زینب پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کائنات میں دین جتنا بھی ہے اسے بچایا حسین نے ہے، پھیلایا زینب نے۔ تو آج کی مجلس میں بھئی میں شیعہ ہوں، میں جناب زینب کی تعریف کروں تو مجھ پہ تو واجب نہیں، لازم ہے بلکہ الزم ہے کہ میں تعریف کروں۔ آپ شیعہ ہیں، جناب زینب کی تعریف سن رہے ہیں، آپ پہ الزم ہے کہ سنیے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب عیسائی زینب کا قصیدہ پڑھے اور شاہد سنائے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب ایک عیسائی بی بی زینب کی تعریف کرے اور میں اس کی کتاب کو نچوڑ کے چند سطروں میں آپ کو سنا دوں۔ بس جاگ کے سنیے گا۔ پہلے آیت کا ترجمہ کروں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ یزید نے جب جناب زینب اور ان کے خانوادے کو آتے دیکھا تو یہ کہا کہ تمہیں تو اللہ پہ بڑا بھروسہ تھا۔ دیکھیں ذہین لوگ بیٹھے ہیں، مجلس سنیے گا۔ تمہیں تو، جملہ کس کا ہے؟ یزید کا، ماجد صاحب، تمہیں تو اللہ پہ بڑا بھروسہ تھا۔ یہ ہے منطوق، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یزید بتا رہا ہے کہ علی کے گھرانے کو اللہ پہ بھروسہ ہے، شام والے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ منطوق کا مفہوم یہ ہے، تمہیں تو اللہ پہ بڑا بھروسہ تھا، دیکھا تمہارا حال اللہ نے کیا کیا۔ یہ اس نے چند جملے بولے اور سوچا کہ اپنے چمچوں پہ روب ڈالا جائے، لیکن چمچے کسی کے نہیں ہوتے۔ کاش بھئی توجہ کیجئے گا، چمچے کسی کے نہیں ہوتے۔ اور شاہد رضوی ہمیشہ کہتا ہے چمچوں سے ساودھان رہو، یہ تمہارے ساتھ تب تک ہے جب تک تمہارے پاس کچھ ہے۔ ادھر تم خالی ہوئے، ادھر تم سے رشتہ ٹوٹا، ابھی دربار میں بھی یہی ہوگا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، اس نے کہا، بی بی نے یہ فقرہ سنا، مسکرائی زیر لب، مسکرائی زیر لب۔ اس نے آگے کہا، دیکھو تمہیں اللہ پہ بھروسہ تھا، تمہارے اللہ نے ہمارا کچھ بگاڑا نہیں، تمہارے اللہ نے۔ بھائی پھر اس لب پہ غور کیجئے، تمہارے اللہ نے تو کوئی تو بھائی چتوڑا سے ذاکر نائک کو جا کے بتائے کہ رضی اللہ یزید کو سوچ کے کہنا، کیونکہ یزید خود کہہ رہا ہے تمہارا اللہ۔ یزید کو رضی اللہ سوچ کے کہو، کیونکہ تمہارا یزید خود کہہ رہا ہے تمہارا اللہ، اس نے میرا کچھ نہ بگاڑا۔ اب بی بی نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، 52 کتابیں میری نظروں سے گزری، عورتوں پہ لکھی گئی تھی۔ کس پہ؟ عورتوں پہ۔ اور اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، نچوڑ یہ ہے۔ اب سنیے، جب وہ بکواس کر چکا تو جناب زینب سید سجاد کی طرف مڑی
اور مڑ کے کہتی ہے بیٹا سجاد کیا اجازت ہے کہ قرآن پہ انگلی اٹھی ہے زینب تفسیر کرے؟ بولیے گا میرے ساتھ تھوڑا سا اور بولیے، کیا اجازت ہے کہ قرآن پہ انگلی اٹھی ہے زینب تفسیر کرے؟ اب سید سجاد کا جواب سنیے، اے پھوپھی جان آپ کو ہی بولنا چاہیے کیونکہ آپ وہ عالمہ ہے جسے کسی معلم نے پڑھایا نہیں ہے، جسے کسی معلم نے پڑھایا نہیں ہے۔ اب بی بی نے کہا، جو آیت میں نے پڑھی نا وہی آیت بی بی نے پڑھی، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہا، یہاں سے توجہ بچوں کی بھی چاہیے مجھے۔ قبلہ اگر یہ مجمع بی بی زینب کے جملے پہ مجھے صبح کی نماز تک داد دیتا رہے تو داد چھوٹی ہوگی۔ بی بی نے، بھئی دربار تو دیکھ رہے نا، یزید 700 کرسی نشین، ہر کرسی کے دائیں بائیں ایک ایک سپاہی، 3000 اور سپاہی، نیزہ بردار، تیر انداز، تلوار چلانے والے۔ اب اس بھرے دربار میں زینب نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا، اقرأ القرآن یا احمق، اے پاگل قرآن پڑھ۔ توجہ کیجئے اس جملے پہ، اقرأ القرآن یا احمق، اے پاگل قرآن پڑھ۔ نہیں ابھی میں پہنچا نہیں سکا، میں یہ کیوں کہوں کہ آپ پہنچ نہیں پائے، میں پہنچا نہیں سکا۔ بھرے دربار میں تنہا زینب نے یزید کو کہا کیا، اقرأ القرآن یا احمق، اے پاگل قرآن پڑھ۔ اب بھی آپ کو نہیں پتا چلا زینب کب عباس بن گئی ہے؟ اقرأ القرآن یا احمق، اے دیوانے قرآن پڑھ۔ بھرے دربار میں سب مخالف ہیں زینب کے، قرآن پڑھ پاگل۔ دربار چونکا۔ اب بی بی نے آیت پڑھی، لا یحسبن الذین کفروا، اس نے کہا کیا تھا یہ تو یاد ہے نا؟ بی بی کہتی ہے کافر یہ گمان نہ کرے۔ بھئی شیعہ بیٹھے ہوئے، یہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ بھرے دربار میں آج ذاکر نائک اور اس جیسے نہ جانے کتنے چمچے، تاریخ مسعود چوکیہ کہتا ہے یزید کو برا نہ کہو، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، علی بیٹی نے یزید کے دربار میں یزید کے لیے فتویٰ دیا، یزید تو کافر ہے۔ لا یحسبن الذین، یعنی لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کرے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، اللہ نے کافروں کو جو ڈھیل دے رکھی ہے اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے۔ اب آیت سنیے، خدا کی قسم کیسی آیت کا انتخاب کیا، ڈھیل دے رکھی ہے اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے۔ انما نملی لہم، بلکہ پروردگار نے مہلت اس لیے دی ہے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہو جائے پھر میرا عذاب زیادہ ہو جائے۔ تمہارے ڈھیل اس لیے دی۔ تو اس جملے سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اگر پروردگار کبھی کسی سرکش کو ڈھیل دے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے ساتھ نیکی ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں تاکہ اللہ کا عذاب زیادہ ہو جائے۔ اب ہمارے کچھ نوجوان 1 برس پہلے پریشان ہو گئے تھے کہ بھئی یہ وسیم رضوی قرآن بدل رہا ہے، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ میرے بچوں تم پہلے عذاب سمجھو ہے کیا؟ اب اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جسے دفنایا جانا تھا اسے جلایا جائے گا۔
کیا عذاب ہوگا؟ اب اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا؟ جسے دفنایا جانا تھا اسے اب جلایا جائے گا، تو اللہ مہلت دیتا ہے، کر لو گناہ، جاؤ گے کہاں؟ بھائی تمہارے مولا نے بھی کہا ہے نا، اگر گناہ کرنے کا دل ہے جتنا چاہو کرو، مگر پہلے اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اس کی زمین میں رہ کے یہ امکان سے باہر ہے۔ تو بس گفتگو یہاں تک آ گئی، بی بی نے کہا اے احمق قرآن پڑھ۔ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، ہمارا عذاب سخت ہو جائے، ایک دم سخت۔ یزید نے جیسے ہی یہ آیت سنی چہرہ جھکا لیا۔ اب بی بی نے فقرہ کہا، لیکن اس فقرے سے پہلے ایک عیسائی کا فقرہ سن لیجئے۔ ڈاکٹر ولیمسن، فقرہ سنیے گا ماجد بھائی، اگر کان کے غریب سے گزرا ہو تو لوٹا دیجئے گا، 2 نئے فقرے سنا دوں گا، اور اگر نہیں گزرا ہو تو حق ادا کیجئے گا سامعین۔ ڈاکٹر ولیمسن کتاب لکھتا ہے جناب زینب پہ، جناب زینب پہ 488 صفحے کی کتاب صرف بی بی زینب پہ، اور لکھتا ہے کہ آدم سے لے کے، یہ اس کے جملے ہیں، عیسیٰ تک کوئی بھی زینب کے پلرے میں، اے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا میرے نوجوانوں، بی بی زینب کا جب ذکر ہو تو بولا کرو، بی بی زینب کا جب ذکر ہو تو بولا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کی کوئی بھی مسجد ہو، اہل حدیث کی ہو، دیوبندیوں کی ہو، شیعوں کی ہو، خانقاہیوں کی ہو، تفضیلیوں کی ہو، حنفیوں کی ہو، 2 بورڈ ہر مسجد پہ لگنا چاہیے، اوپر لکھا ہونا چاہیے حسین تیرا شکریہ، نیچے لکھا ہونا چاہیے زینب تیرا احسان۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے، اس سے پہلے 2 سورے اور نازل ہوئے اور اس کے بعد 111 سورے اور آئے۔ اس سورے میں 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہے، 3480 کلمات ہیں، 14525 حروف ہیں۔ یہ بتا دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی جز کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے کل کو پہچنوا دیا جائے۔ ذرا سا آپ میرے ساتھ جڑتے چلے جائیے گا۔ یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ سورہ آل عمران وہ سورہ ہے جس کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کے گلے میں ڈال لے، اولاد ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ فضیلت کیوں بتائی؟ نہیں، سوچنے کی بات یہ نہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سورے کا نام آل عمران ہے۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اس سورے کا نام آل عمران ہے، اور اگر آل عمران بھی آل نہ دے، آل عمران بھی آل نہ دے تو ہم کس کے در پہ جائیں آل مانگنے کے لیے؟ اس لیے کہ کائنات میں آل عمران وہ ہے جو آل کی ضمانت بنے ہیں۔ توجہ چاہیے مجھے، آل عمران وہ ہیں جو آل کی ضمانت بنے ہیں۔ ہم لفظ آل جس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں علی کی مودت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس پہ لفظ آل صادق آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، اس پہ لفظ آل صادق آئے گا، اور اگر دل میں علی کی مودت نہیں ہے تو لفظ آل
صادق نہیں آ سکتا ہے۔ اس چیز کی وضاحت جابر بن عبداللہ انصاری نے کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں، ہمارے قبیلے میں کوئی نیا بچہ جنم لیتا تھا تو ہم اسے گود میں اٹھا کے اس گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی کو گزرنا ہوتا تھا۔ اگر بچہ دیکھ کے علی کو مسکرانے لگتا تھا تو ہم اس کے ماں کے شان میں قصیدہ پڑھنے لگتے تھے۔ تو آپ تک بات پہنچ گئی۔ سورہ آل عمران کی 5 فضیلتیں ہیں۔ کتنی؟ 5 فضیلتیں ہیں۔ گلے میں باندھ لے تو اولاد مل جائے، دروازے پہ لٹکا دے تو رزق کا دروازہ کھل جائے۔ ذرا سا توجہ کیجئے گا آپ، ہاں بولتے رہیے گا تو لطف آئے گا، اور آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ خدا نے آپ کو یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے، مدح اہل بیت میں بولنے کے لیے دی ہے، غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ میں اپنی تھکن کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا، بخدا کوئی تذکرہ نہیں۔ آج تھکن پہ غالب آ کے، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، علی ابن ابی طالب کی بیٹی کا ذکر کرنا ہے۔ لہذا آپ بھی ذرا سا بیداری کا ثبوت دیتے رہیے۔ سورہ آل عمران گلے میں لٹکائیں تو اولاد مل جائے، دروازے پہ لٹکا لے تو رزق مل جائے۔ لکھا ہے کہ اگر بچے کو پہنا دو تو حافظہ مضبوط ہو جائے۔ بولتے رہیے گا، بچے کو پہنا دو تو حافظہ مضبوط ہو جائے۔ قبر میں ساتھ مردے کے رکھ دو تو فشار قبر بند ہو جائے۔ مردے کے ساتھ رکھ دو تو فشار قبر ختم ہو جائے۔ اور اگر اولاد بگڑ رہی ہو، آل عمران اس کے بازو پہ لکھ کے زعفران سے باندھ دو تو بگڑی ہوئی اولاد سدھر جائے گی۔